رومیٹزم جوائنٹس میں ورم پائی جائے، اگر اچانک پھولیں اور وہی وائلنس جو میں نے بتائی ہے تو بیلاڈونا اس میں فائدہ بھی فوراً دیتی ہے. پھر عموماً رومیٹزم میں اثرات، دواؤں کے اثرات بہت آہستہ آہستہ ظاہر ہوتے ہیں اور بہت تیز کوشش کرنی بھی نہیں چاہیے. اگر بیلاڈونا کام صرف اسی وقت کرے گا جبکہ بیلاڈونا کی علامتیں پائی جائیں، کسی وجہ سے خون کا رش ہوا ہے اور ان کے نتیجے میں جوڑ پھول گئے ہیں، تو انہیں ورم باہر بھی دکھائی دے گی، گرمی کا احساس نمایاں ہوگا، تپکن ہوگی، دھڑکن ہوگی. بیلاڈونا کی چند خوراکیں اس تکلیف کو لمبا ہونے سے بچا لیتی ہیں. یہ جو میں نے جوائنٹس کہا ہے تو ضروری نہیں کہ سب جوائنٹس میں اکٹھی ہو، کسی ایک جوائنٹ میں بھی، کبھی گھٹنے میں، کبھی کلائی میں، کبھی کسی جگہ. ٹانگوں میں کریمپس اس کا خاص حصہ ہیں. کریمپس تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں اس میں، لیکن بچوں میں جو پرخون ہو، اگر ٹانگوں میں کریمپس کا رجحان پایا جاتا ہو تو اس میں یہ اچھی ہے. یعنی تشنج، کریمپس کا مطلب ہے تشنج. اس کو ہم لوگ میرا خیال پٹھا چڑھنا بھی کہتے ہیں. پٹھا چڑھ گیا، وہ تشنج ہی ہے دراصل میں. ہمارے دماغ میں تصویر آتی ہے ایک پٹھا یہاں سے آیا، وہ دوسرے کو چڑھ کے الجھ گیا ہے. احساس یہی ہوتا ہے، مگر وہ اصل میں اسپیزم سے، کنولشن سے ہوتا ہے. اصطلاحیں تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بیلاڈونا کے متعلق لکھا ہوا ہے اوپیستھوٹونوس تشنج پایا جاتا ہے، ایمبروستھوٹونوس نہیں پایا جاتا. اب آپ پڑھیں گے تو مصیبت پڑ جائے گی، کیا ہے یہ، مشکل، پڑھنا بھی مشکل ہے لفظ کا. بیلاڈونا میں تشنج عام زبان میں یہ ہے کہ پیچھے کی طرف سر کو کھینچتا جاتا ہے اور سامنے کی طرف نہیں ہوتا. تو ان دو اصطلاحوں میں بس اتنا سا فرق ہے. تشنج ایسے مسلس کا جو جسم کو پیچھے کی طرف کھینچے، اور جو سامنے کی طرف گرائے اس میں اور دوائیں ہیں. پیچھے کی طرف بیماری کھینچنے کے لیے مشہور چوٹی کی دوا کون سی ہے بیلاڈونا کے علاوہ؟ کوکس کیکٹائی. کوکس ہے جو پیچھے کی طرف اکڑاتی ہے یوں سارے بدن کو، اور بعض اس میں مرگی کے مریضوں میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے، تو اس میں کہتے ہیں کوکس مفید ہوتی ہے. ایپس میں بھی وائلنس ہے، ایپس میں بھی گرمی ہے، یعنی شہد کی مکھی کے کانٹے میں، اور سوجن ہے. تو اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ ایپس wants to be cool, wants to be uncovered. بیلاڈونا wants to be warm, wants a warm room. اب یہ خاص ایک فرق بتایا گیا ہے. بیلاڈونا میں چونکہ باقی جسم ٹھنڈا ہوتا ہے، اس لیے وارم روم کا اور کور ہونے کا زیادہ پیشنٹ مطالبہ کرتا ہے. صرف معروف حصہ گرم ہے. جب باقی جسم ٹھنڈا ہوگا تو چاہے گا کہ کپڑا لے اور گرم کمرے میں آئے. اور ایپس کا سارا بدن جلتا ہے اور کسی قسم کی گرمی برداشت ہی نہیں. بلکہ بعض دفعہ اگر اس کو آگ کے سامنے ایسے مریض کو بٹھایا جائے تو تشنج شروع ہو جائیں گے. بچوں کو بڑی شدید بیماری ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر بچوں میں احتیاط بتائی جاتی ہے کہ نہ اس کو کبھی، جس بچے میں تشنج ہو پہلے تحقیق پوری کر لو کہ کس چیز کا مریض ہے. بعض لوگ کہتے ہیں گرم پانی سے غسل دے دو. اگر ایپس ہوگا تو اسی غسل میں مر بھی سکتا ہے، کیونکہ تشنج اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ نالیاں بھی بند کر دیتے ہیں، سانس کی، خون کی نالیاں بھی بند کر دیتے ہیں. تو یہ پہچان ہے دونوں کی. کئی چیزوں میں مشابہت ہے، مگر نمایاں پہچان ایپس کا مریض سارے کا سارا گرم اور ہر وقت ٹھنڈ کا طالب ہے، اور بیلاڈونا کا مریض اکثر جسم کا حصہ ٹھنڈا، اس لیے گرمی طلب کرتا ہے.